Hello and welcome. This is Muhammad Iqbal Khan, Advocate High Court. I am here from Iqbal International Law Services, Karachi. I am here for delivering a legal lecture on the topic of marriage without iddat. عدت کے بغیر شادی، اس کی کیا لیگلٹی ہے، اس کی کیا قانونی حیثیت ہے؟ اگر کسی بیوی کی، کسی وائف کی، کسی خاتون کی ڈیورس ہو جاتی ہے اور وہ اپنی عدت پوری کیا بنا شادی کر لیتی ہے کسی اور جگہ، تو کیا اس کی ویلیڈیٹی ہے ایز پر لا؟ دیکھیں، عدت کا ٹائم اس نے اگر ڈیورس لیا تو یہ یاد رکھیں عدت کا جو پیریڈ کاؤنٹ ہوگا. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو 2 سال سے علیحدہ تھے، آج ڈیورس ہو رہی ہے تو ہماری تو عدت کمپلیٹ ہو گئی، ہم تو 2 سال سے، 3 سال سے، 1 سال سے، 6 مہینے سے علیحدہ تھے، سیپریٹ تھے. نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ کی عدت سٹارٹ ہوگی فرام دی کورٹ ججمنٹ. یہ یاد رکھیں، جب آپ کی سیپریشن ہوئی ہے، آپ ہسبینڈ اینڈ وائف کے طور پر علیحدہ رہ رہے ہیں، تو وہ ڈیٹ کاؤنٹ نہیں ہوگی. چاہے آپ 2 سال سے علیحدہ رہ رہے ہیں، 3 سال سے علیحدہ رہ رہے ہیں، کوئی آپ کا میٹریمونیل ابلیگیشن نہیں رہا ہے، کوئی آپ کا ہسبینڈ اینڈ وائف کا ریلیشن نہیں رہا ہے، 2 سال سے، 3 سال سے، بھلے 4 سال سے رہا، مگر چونکہ آپ اس کے نکاح میں ہیں تو آپ کی عدت کاؤنٹ نہیں ہو. عدت آپ کی کاؤنٹ ہوگی فرام دی ججمنٹ آف دی کورٹ. جب کورٹ کی ججمنٹ کورٹ دے گی، کورٹ جب ڈیورس کی ججمنٹ دے گی، کورٹ جب خلا کی ججمنٹ دے گی، فیصلہ دے گی، تو اس ڈیٹ سے جو ہے وہ ڈیٹ سٹارٹ ہوگی آپ کی عدت کی. یہ ہم آپ کو لا بھی بتا رہے ہیں. 1999 CLC پیج 514 کورٹ نے یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ آپ عدت شروع ہوگی کورٹ کی ججمنٹ سے، نہ کہ سیپریشن سے. اسی طریقے سے اگر ہسبینڈ ڈیورس دیتا ہے تو بھلے وہ علیحدہ سے پہلے رہ رہے ہیں تو وہ ٹائم پیریڈ کاؤنٹ نہیں ہوگا. ٹائم پیریڈ کاؤنٹ ہوگا فرام دی ڈیٹ آف دی ڈیورس. جس دن اس نے ڈیورس ڈیٹ بنایا، جس نے اس نے سائن کیے، جس دن اس نے آپ کو ڈیورس دی، اس دن سے عدت کا ٹائم سٹارٹ ہوگا. یا اگر کورٹ میں کیس فائل ہوا تو کورٹ نے جس طرح، یہ نہیں کیس فائل کرنے کی ڈیٹ سے بھی نہیں عدت سٹارٹ ہوگی. یہ بھی یاد رکھیں. عدت سٹارٹ جب کیس ہم فائل کر رہے ہیں، فیصلہ 1 سال کے بعد، 6 مہینے کے بعد ہوتا ہے، نہیں. سٹارٹ اپ کی عدت کا پیریڈ وہاں سے سٹارٹ ہوگا جس دن کورٹ فیصلہ دے دی، کورٹ ججمنٹ دیتی ہے، اس تاریخ سے عدت جو ہے وہ سٹارٹ ہوگی. میاں بیوی کی سیپریشن از ناٹ کاؤنٹیبل، یہ کاؤنٹ نہیں کی جائے گی، اس سے عدت سٹارٹ نہیں ہوگی. عورت اگر بنا عدت کے، بغیر کسی عدت کے اگر شادی کرتی ہے تو ایسی شادی کو ارریگولر کہا گیا ہے، ایسی شادی کو فاسد کہا گیا ہے. یہ شادی فاسد ہوگی، وائڈ نہیں ہوگی، باطل تو نہیں کہلائے گی، لیکن یہ شادی ارریگولر ضرور ہوگی. یعنی باطل تو نہیں ہوگی مگر فاسد ہوگی. اس کے لیے ہم آپ کو لا رولنگ بھی دے رہے ہیں. PLD 1983 فیڈرل شریعت کوڈ کی رولنگ ہے، 518 پیج ہے. PLD 1983 فیڈرل شریعت کوڈ FSC پیج ہے 581. یعنی عورت اگر عدت گزارے بغیر شادی کرتی ہے تو ایسی شادی ارریگولر کہلائے گی، وائڈ نہیں ہوگی. یعنی ایسی شادی فاسد ہوگی، باطل نہیں کرائے گی. ارریگولر کی دیکھیں، ارریگولر جو چیز ہوتی ہے اس کے اپنے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. جو ارریگولر چیز ہوتی ہے اس کے اپنے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. پرسنل لا کے تحت اس کے جو بھی پرسنل وہ ہوگی، مگر وہ شادی وائڈ نہیں کہلائے گی، وہ شادی وائڈ نہیں ہوگی، ارریگولر ہوگی. ایسی شادی کو ہم غیر اسلامی اور غیر شرعی بھی نہیں کہہ سکتے. ایسی شادی کو جو عدت کے بغیر شادی اگر کوئی خاتون کر لیتی ہے تو ایسی شادی کو ہم غیر قانونی اور غیر اسلامی نہیں کہا جائے گا، بلکہ یہ شادی وہ ہوگی، فاسد ضرور ہوگی مگر غیر قانونی نہیں ہوگی اور غیر اسلامی بھی نہیں ہوگی. ہم آپ کو رولنگ دے رہے ہیں. 2004 YLR پیج ہے 619 FSC فیڈرل شریعت کوڈ کا یہ فیصلہ ہے. 2004 YLR پیج ہے 619. اس میں یہی قرار دیا گیا ہے کہ اگر کوئی عورت بنا عدت کی شادی کر دیتی ہے تو وہ شادی کو غیر اسلامی اور غیر شرعی نہیں کہا جائے گا. دیکھیں، ارریگولر اگر ہم دیکھتے ہیں جو فاسد کی بات ہو رہی ہے، فاسد کون سی چیزیں ہوتی، کون سی شادی ہے فاسد؟ فاسد کسے کہتے ہیں؟ فاسد ارریگولر میرج جس کو کہتے ہیں. ارریگولر میرج یا فاسد کون سی ہوتی ہے؟ ارریگولر میرج وہ ہوتی ہے جو شروع میں وائڈ ہوتی ہے اور بعد میں ویلڈ ہو جاتی ہے. شروع میں وائڈ ہوتی ہے، بعد میں ویلڈ ہو جاتی ہے. ایسی شادی کو ہم ارریگولر میرج کہتے ہیں. یعنی فاسد شادی، کنزومیشن سے پہلے شادی نہیں ہوتی. اگر فار ایگزامپل شادی کر لیتی ہے بیوی بنا عدت کے،
وہ کسی اور شخص کے ساتھ اس نے شادی کر لی, عدت کا پیریڈ تھا, اس نے عدت نہیں گزاری اور اس نے دوسری شادی کر لی. اب جب دوسری شادی کر لی مگر وہ ایز اے ہسبینڈ اینڈ وائف ان کے ریلیشن قائم نہیں ہوئے, تو وہ شادی اس وقت تک ارریگولر نہیں کرائے گی, وہ شادی اس وقت تک فاسد نہیں کہلائے گی. ہاں اگر وہ میاں بیوی کا ریلیشن رکھتے ہیں تو وہاں سے وہ شادی کیا کہلائے گی, فاسد کہلائے گی, وہ شادی ارریگولر کرائے گی. لیکن بعد میں جب وہ عدت کا ٹائم گزر جائے گا تو وہ شادی جو پہلے فاسد تھی وہ ویلڈ ہو جائے گی. جو پہلے شادی ارریگولر تھی عدت کا ٹائم گزرنے کے بعد وہ شادی جو ہے وہ ریگولر ہو جائے گی. وائڈ کیا ہوتی ہے, دیکھیں وائڈ جس کو ہم باطل کہتے ہیں, وائڈ یعنی وائلیشن آف دا لیگل کنڈیشن. اگر کسی لیگل کنڈیشن کی وائلیشن کی جاتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں وائڈ, اس کو ہم کہیں گے یہ وائڈ ہے, اس کو ہم کہیں گے یعنی وائڈ ایب انیشو انگلش میں کہتے ہیں. یہ لیگل رائٹ ڈز ناٹ کریٹ, اس میں کوئی لیگل رائٹ کریٹ نہیں ہوتے. جو اگر لا کی ویلیشن میں کوئی چیز شادی کی جائے گی تو اس میں لیگل رائٹ کریٹ نہیں ہوگے, اور ایسی شادی کو ہم وائڈ کہتے ہیں. وائڈ ایب انیشو جو شروع ہی سے انلیگل تھی, غیر قانونی تھی, کیونکہ وہ لا کو ویلیشن کر کے کی گئی تھی. تو یہ آج کو ہمارا ٹاپک تھا کہ عدت کے بغیر شادی اس کی کیا حیثیت ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. I will be here tomorrow at the same time. So have a nice day. Take care. Allah Hafiz.